ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، دجال کا فتنہ روح زمین پر سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر اس فتنے کی طرف اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ محبت کی ایک دلیل ہے۔ دجال ایک ایسا فتنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک اور مجھ سے لے کر قیامت تک لیسا فتنۃ اعظم من دجال، دجال سے بڑا کوئی بھی فتنہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی آزمائش اس روح زمین پر جس کے ذریعے لی جائے گی اسے دجال کہتے ہیں۔ دجال یہ لفظ احادیث میں بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے اس کا تذکرہ کروایا ہے۔ ابتداً یہ بات یاد رکھیں، دجال کے حوالے سے مختلف مذاہب میں مختلف ذہن پائے جاتے۔ بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے کہ دجال ہے ہی نہیں اور دجال آئے گا نہیں، یہ خیالی بات ہے، یہ ایک دجالی سسٹم کی بات ہے۔ دجال کا کوئی بھی نفس نفیس وجود نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے اور کچھ انکار نہیں کرتے، اس کی تعویل کرتے۔ امریکہ کو دجال کہیں گے، آج کے سائنسی دور کو دجال کہیں گے، اور اس کا بہانہ لے کر ان احادیث صحیحہ کا انکار کریں گے کہ جن کے اندر سہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی طرف امت کو آگاہ کیا ہے۔ آج کا جو جمعے کا تذکرہ ہے وہ دجال اور یہود
ان کے حوالے سے ہم نے کرنا ہے۔ یہودیوں کا دجال سے تعلق کیا ہے اور دجال کا یہودیوں سے تعلق کیا ہے؟ کیا سبب ہے کہ آج بھی یہودی ہر وقت تیار رہتے، ہر وقت منتظر رہتے کہ یہاں کہیں دجال آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر، دجال کے ساتھ مل کر لڑائی کریں گے، مسلمانوں کے خلاف فتح ملے گی۔ ایک ٹولہ ہمارے ملک میں یا دنیا میں ایسا ہے جو منتظر ہے امام مہدی کا، ان کا بھی نظریہ ہے کہ امام غائب ہو چکا ہے، امام کو ہم ظہور کے لیے بلا رہے، امام آئے حالات بہتر کرے۔ یہ نظریہ باطل ہے۔ امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے قرب قیامت، ان کی ولادت ہوگی، احادیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ یہ عقیدہ کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ پیدا ہوئے غائب ہوئے، یہ نظریہ باطل ہے۔ اس کے برخلاف دجال کا جو عقیدہ ہے، دجال پیدا ہو چکا ہے، وہ اس کی پیدائش ہو چکی ہے، اب بھی اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ ایک صحابی کی اس سے ملاقات بھی ہوئی اور اس صحابی نے پھر سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آگے چل کر ہم اس حدیث کو بھی بیان کریں گے، لیکن ابتداً یہ مسئلہ سمجھ جائے کہ یہ جو انکار کرنا کہ دجال کا وجود نہیں ہے، سسٹم کا حدیث کے اندر ذکر ہے تو سسٹم پورا ہو چکا ہے۔ مثلا دجال کی نشانیاں ہیں، وہ بارش برسائے گا، تو آج سسٹم بارش برسا رہا ہے۔ امریکہ میں، یورپ میں ایسا سسٹم نکل چکا ہے، مصنوعی بارشیں ڈالی جاتی ہیں، تو لہٰذا دجال وہی ہے۔ دجال زمین سے خزانے نکالے گا۔ آج سائنس کے ذریعے زمین سے خزانے نکالے جا رہے، لہذا وہی دجال ہے۔ یعنی ان سائنسی چیزوں کو لے کر انکار کیا جاتا ہے دجال کے وجود کا۔ آسانی کے لیے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بات سمجھ آئے گی۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ دجالی سسٹم ہے، دجالی نظام ہے۔ ایک ہے دجالی سسٹم، وہ جو چل رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک ہے دجال کا وجود، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ سونے نبی کی حدیث ہے، وہ آپ کی تعلیم ہے۔ جو منکرین حدیث ہے آج بھی غامدی جیسے دیگر ایسے فتنے، وہ کہتے ہیں دجال کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہمیں ڈرایا جاتا ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، حدیث سے دشمنی کرتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ جب سونے نبی پاک نے اس کے وجود کا تذکرہ کیا ہے، اس کی حیت بیان کر دی، اس کا وجود ہوگا، یوں یوں اس کے وجود کے اوصاف ہوں گے، پھر یہ کہنا کہ اس کا وجود نہیں ہے، یہ حدیث دشمنی ہے اور حدیث کا انکار ہے۔ اور ایک اور پتے کی بات یاد رکھنا، جتنے لوگوں نے دجال کا انکار کیا ہے کہ دجال کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں، وہ سارے کے سارے منکرین حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ایک حدیث کا انکار زیادہ کا نہیں، دجال کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں متواتر ہیں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہے، مسند امام احمد کے اندر ہے، موطا امام مالک کے اندر ہے۔ حدیث کی کوئی کتب اٹھائے آپ کو یہ مسائل ملیں گے، اتنی روایات ہیں، اور ان کا انکار یہ بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ حق کیا ہے؟ یہ سسٹم دجالی ہے، اور یہ کہہ لے کہ یہ دجال کا رستہ ہموار کر رہا ہے، دجال کا رستہ درست کر رہا ہے، لیکن یہ دجال نہیں ہے۔ دجال وہی ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے. یہ پہلی بات کنسپٹ کلیئر کرے، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، بندہ یوٹیوب پہ جاتا ہے، منکرین دجال کی ایک فہرست نکل آتی ہے جو کہتے ہیں دجال نہیں آئے گا. یہ باطل نظریہ ہے. حق کیا ہے؟ اس کا وجود ہے، صحابہ کی اس سے ملاقات ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے، اس کا وجود ہے. دجالی سسٹم ٹھیک ہے، لیکن دجال کا وجود یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور دوسری بات، سونے نبی پاک نے اس دجال کے فتنے سے امت کو آگاہ کیا ہے. فرمایا لیسا، کوئی فتنہ میری امت کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہے اتنا خطرناک یہ فتنہ ہوگا. ایک اور بات سمجھنا، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے، سابقہ نبیوں نے، آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے دجال کا تذکرہ کیا ہے، اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا ہے، لیکن کسی نبی نے دجال کے اوصاف نہیں بیان کیے. وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے آپ فرماتے میں آ چکا، دجال نہیں آیا لگتا ہے، اور حقیقت ہے وہ میری امت میں آئے گا. اچھا اب وہ ہے کیا؟ آپ ابھی موجود تھے، صحابہ بھی سے، ایک آدمی کے بارے میں پتا چلا وہ خدائی دعوے کرتا ہے، خدائی باتیں کرتا ہے، اس کے دعوے بڑے اونچے ہیں. وہ کہتا ہے میں غیب بھی جانتا ہوں، خزانے بھی میرے پاس ہیں. ابن سیاد اس کا نام ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم اور حدیث کی کتابوں کے اندر ابن سیاد اس کا نام ہے. وہ بھی کانا ہے، ایک آنکھ ہے اس کی. صحابہ کہنے لگے محبوب کہیں یہ دجال تو نہیں جو کل قیامت کے قریب اس نے نمودار ہونا ہے؟ ہم کیوں نہ اس کی خبر لیں. آپ نے حضرت عمر کو ساتھ لیا، صحابہ کو ساتھ لیا، چپکے سے آہستگی سے اس کو اطلاع دیے بغیر اس کے علاقے میں پہنچے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا میں غیب جانتا ہوں، مجھے غیب کا پتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہوا تھا، پیچھے سے محبوب گئے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو گھبرا گیا. آپ نے کہا تیرا وہ دعویٰ باطل ہے جو تو کہتا ہے نا کہ میں غیب جانتا ہوں. اگر تو غیب جانتا ہوتا تجھے پتا چل جاتا کہ میں آ رہا ہوں. ایک دعویٰ اس کا باطل کیا، انٹرویو لیا میرے سونے نبی نے، اس سے باتیں کی میرے سونے نبی نے. آپ نے فرمایا بتلا تو صحیح. صحابہ نے بھی باتیں کی، تو دجال ہے؟ کہتا نہیں میں تو دجال نہیں ہوں. دجال کے بارے میں آتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوگی، میری تو اولاد ہے. دجال کے بارے میں آتا ہے وہ مکے مدینے نہیں جائے گا، میں تو مکے مدینے میں گیا ہوں، مدینے میں پیدا ہوا ہوں، تو مجھے تم کیسے کہتے ہو؟ فرمایا اچھا اگر تمہیں کہا جائے کہ تمہیں دجال بنایا جاتا ہے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتا ہاں اگر مجھے دجال بنایا جائے تو مجھے قبول ہے، میں ایکسپٹ کرتا ہوں، مجھے منظور ہے. یہ دعویٰ کر رہا ہے. اور پھر یہ کہتا تھا مجھے غیب کی خبریں، آسمانی خبریں ساری میرے پاس ہے. اور سنو اصل مسئلہ جادوگری کا ہے، اصل مسئلہ کہانت کا ہے. یہ جو دجال بھی آئے گا نا یہ جادوگر ہوگا، اتنا بڑا جادوگر ہوگا. یہ جو کرامتوں کے پیچھے چل کر قبروں کی پوجا کرتے ہیں، فلانا بڑی کرنی والا ہے، وہ خبریں بتاتا ہے. جب دجال خبریں بتائے گا کیا حال ان کا ہوگا؟ کون ہے جو دجال کے آگے کھڑا ہوگا؟ دجال کاہن ہے، جادوگر ہے. ابن سیاد بھی جادوگر تھا، وہ جادو کرتا تھا. اس نے کہا میرا دعویٰ ہے مجھے غیب کی باتوں کا پتہ ہے. آپ نے فرمایا اچھا بتا میرے سینے میں کیا بات چھپی ہے بتا. اب ذرا غور کرنا، جادو کی طاقت کتنی، جادو کی طاقت کتنی. یہ
جتنے کرامتوں کے نام پہ فلانا بڑی کرنی والا، یہ سب دجال کے پیچھے ہوں گے۔ جادوگری کو دیکھ کے جی بڑی بات ہے، یہ غیب جانتا ہے، جادوگر ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے وہ جادوگر ہے، جادوگر ہے۔ ابن سیاد بھی جادوگر، دجال بھی جادوگر۔ محمد الرسول اللہ، آپ اندازہ لگا، سونے نبی پاک ہے، سونے نبی پاک ہے۔ فرمایا میرے سینے میں کیا بات ہے، بتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا دخ دمے کے بارے آپ سوچ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم ہے میرے سونے نبی اس وقت سورہ دخان کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جادو ہے، اور شریعت نے جادو کرنے کرانے کو کفر کہا ہے۔ من اتا الرافع، جو جادوگر کے پاس جاتا ہے، سوال کرتا ہے، ہاتھ دکھانے والے کے پاس جاتا ہے، قسمت کا حال پوچھتا ہے، کیا لکھا ہے میرے نصیب میں؟ من اتا الرافع، جو جادوگر کے پاس آئے، پامس کے پاس آئے، ہاتھ دکھلائے، فقط بھاریا۔ اللہ اکبر، 40 دن کی نمازیں اللہ اس کی ضائع کر دیتا ہے، صرف جانے سے، صرف بولو فیرف۔ اور اگر سوال کیا، اس کی تصدیق کر دی، ہاں واقعی ایسے ہے، پھر وہ بندہ اسلام سے خارج ہو کے کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ آج امت کی تباہی نہیں ہوئی پڑی، خدا را فتنے کو پہچانے۔ آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، ابن سیاد جا، اس نے کہا ہاں مجھے دجال بنایا جائے، مجھے قبول ہے۔ حضرت عمر نے تلوار میان سے نکالی، واہ واہ واہ، عمر تیرے بھی جذبے کیسے، میرے سونے نبی کی حکمت کیسی، تلوار میان سے نکلی۔ محبوب یہ فتنہ کل کو فتنہ بنے گا، ابھی ابھی اس کا علاج کرتے ہیں، مجھے اجازت دے، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خود کہہ رہا ہے میں دجال بنایا جاؤں تو بنوں گا۔ اب میں عمر رک جا، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، اگر یہ دجال نہیں ہے پھر اس کو قتل کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہی دجال ہے، اسے دجال بنایا جائے گا تو عمر پھر تو اس کو قتل کر ہی نہیں سکتا، اس کو قتل کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، پھر تو نہیں قتل کر سکتا۔ یہ واقعہ ہوا، سمجھے نہ ذرا۔ اب آئیے ذرا، آپ نے حدیث پاک کے اندر دجال کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، تشہد میں دعائیں کی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، آپ 4 چیزوں سے ہمیشہ پناہ مانگتے، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ من فتنہ المسیح دجال، اللہ دجال جو مسیح ہے اس کے فتنے سے بچا دے۔ حضرت عیسیٰ بھی مسیح ہے، دجال بھی مسیح ہے، عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہے۔ ہاں مادرزاد نبی نہ آتا، چہرے پہ ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام پھیرتے، اس کی بینائی صحیح ہو جاتی، کوڑ پڑا ہوا عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، وہ درست ہو جاتا۔ دجال بھی مسیح ہے، وہ بھی ایسے کرے گا، ہاتھ پھیرے گا شفا ملے گی، ہاتھ پھیرے گا مادرزاد اندھا بینائی اس کو ملے گی۔ اور میں مسیحی دجال کے فتنے سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ہے کیسا؟ ہمیں صحابہ زخیم ہوگا، ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی جن نہیں ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ان کی ذریت میں سے ہے، لیکن فرمایا صحابہ اس کا وجود بہت بڑا ہوگا، ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی اور ایک آنکھ ہوگی وہ بھی سبز ہوگی، اور وہ ایک آنکھ منکے کی مانند باہر نکلی ہوگی، اور جو ایک آنکھ اس کی بند ہے نا
اس کے اوپر ایک ناخن کا نشان ہوگا، جیسے ناخن باہر کو نکلا ہوتا ہے ایسے نشان اس کا ہوگا، قد آور بڑا ہوگا، جسم پہ بال ہوں گے، بڑا قد آور ہے، اور سونے نبی پاک نے فرمایا اولاد اس کی نہیں ہوگی، یہ نکلے گا، اور اس سے قبل محمد الرسول اللہ۔ آپ میں سے آبا یہ کب نکلے گا؟ جب زمین پہ اس کا تذکرہ ہی ختم ہو جائے گا، منبر و محراب پہ دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا، تب یہ آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اس فتنے سے آگاہ نہ کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اور جب امت بے خبر ہوگی تب دجال کا یک بار ظہور ہوگا، نکلے گا۔ اب حدیث سنیں، محمد، پھر پڑھے ذرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تمیم داری ہے، حدیث بڑی بیوٹیفل ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے دجال کے ساتھ۔ اگر ان کی خالی بات ہوتی تو شاید وہ اتنی اہمیت نہ رکھتی، جب اس کی تصدیق کر دی، اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی، محمد، پھر بڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین بنتا ہی تب ہے جب اس پہ مہر لگ جائے، محمد۔ جب آپ کی مہر نہ لگے وہ دین ہوتا۔ قسم اللہ کی، کم از کم ہمیں تمہیں بات منوانی ہے نا، پھر وہ دین چاہیے، پھر قرآن و سنت چاہیے۔ پتہ پچھلے دنوں ایک معروف عالم دین تھے، تکلیف کی بات ہے لیکن کرنا چاہتا ہوں، قسم اللہ کی یہ بات درست نہیں ہے۔ جتنا مرضی بڑا عالم دین ہو، اگر اس کی بات شریعت سے ٹکرائے گی وہ حق نہیں ہے۔ حق کیا ہے؟ جو سونے نے کہا، بتا بیٹا فوت ہوا، تیسرے دن کل خانی ختم سب، یہ کیا ہے؟ ایک طرف امت کو پیغام دیتے ہو، پیغمبر کی ایک ایک سنت قیمتی ہے، اب سنت کہاں ہے؟ کل کو یہ امت کے لیے فتنہ نہیں بنے گا تو اور کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، دین کسی مولوی کے عمل کا نام نہیں ہے، دین نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں شعبدے بازی نہیں چاہیے۔ پتہ اگلے دن بیان آیا کہ ایک بندہ 1,00,000 مرتبہ ایک دن میں درود پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ پڑھا جا سکتا ہے؟ میں کل پرسوں بیٹھا ہوا تھا، اسلم سنگھ صاحب ہی تھے، میں کہ چلو کیلکولیشن نکالی، 24 گھنٹے ضرب 60 سے، پھر اس کو ضرب 60 سیکنڈ سے، تو 86,000 سیکنڈ بنتے ہیں۔ کتنے؟ ایک دن میں 24 گھنٹوں میں کتنے سیکنڈ ہیں؟ ایک سیکنڈ میں ایک مرتبہ درود پڑھا جا سکتا ہے۔ اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، اور سارے کام ہیں۔ یہ کب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، یہ امت کے لیے فتنہ بنا رہے ہو۔ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو میرے سونے نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ دین سے کہتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یار درود پڑھ، خوب پڑھ، پر وہ کرنا جو ماننے میں آئے، جو عقل ماننے۔ صحابہ ہزاروں میں پڑھتے تھے، آسانی سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ 1,00,000 اور ایک دن میں عقل بھی نہیں مانتی، طبیعت بھی نہیں مانتی۔ حق کیا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ یہی حدیث حضرت تمیم داری کی جو دجال سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد دجال کا ظہور ہے۔ یہ خراسان کا علاقہ، یہ جو ہماری پٹی ہے نا، یہیں سے نکلے گا، اور یہیں سے پھر اس دجال کے حواری ہوں گے۔ ٹوٹل اس کی کیفیت کیا ہے جو حدیثوں میں ذکر ہے، کیسے یہودی اس سے ملیں گے، کیسے بنو تمیم کے لوگ اس کو ماریں گے اور اس کی ٹھکائی کریں گے، یہ اگلے خطبہ جمعہ میں عرض کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔